جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں واپسی کر دی. وہ عبدالرزاق بھائی اور افنان بھائی بھی آنے والے تھے آج, اور حنزلہ بھائی بھی. تو لیکن مجھے میرے شیخ کے پاس جانا ہے, حضرت کے پاس, تاکہ میں اپنے نفس کی جو غلاظت ہے نا اسے دور کر سکوں. ہے نا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے اوپر اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام کھولا, وہ بھی کہا کرنے کے کہ میں جو ہوں نا وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہوں 3 دنوں کے لیے, تو میرے دل میں ہے نا غلاظت آتی ہے, گندگی آتی ہے. کیا مراد اس سے؟ میں پن آتا ہے, بزرگی آتی ہے, گھمنڈ آتا ہے. تو پھر جب تک میں میرے شیخ کی خدمت میں نہیں جانے کا, اور وہاں پہ جا کے اپنے ذکر پہ, اپنے دل پہ جو نا وہ لا الہ الا اللہ کے ضربے نہیں مارنے کا, بعض مرتبہ ایسا ہونے کا کہ پھر وہ حضرت ان کے رہنے کی نہیں تو ملاقات نہیں ہونے کی, تو اپنے محلے کی مسجد یا پھر غالباً وہ حضرت کی خانقاہ میں مہمان خانے میں ہی قیام کرنے کے 3 دن تک, اور وہاں پہ اپنے ذکر پہ, یہ دل پہ ہے نا ذکر کے ضربے مارنے کے, تب وہ غلاظت اور گندگی دور ہو جانے کی. بھائی ہے نا انسان کے اندر بھائی میں پن آ گیا تو ختم, ہلاک اور برباد ہو جائے گا وہ. تو ضرور ہے, ضرور اس وقت میں ہے نا, حضرت تھانوی نے تو اس وقت لکھے تھے, ان کو انتقال ہو کے اب کتنے سال ہو گئے مجھے نہیں پتہ, لیکن کم و بیش ایسے لگتا ہے کہ 40-50 سال ہو گئے ہوں گے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانے. تو انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ وقت جو ہے نا, اس وقت میں اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے ہر بندے کو جو ہے نا فرض عین سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے اور اپنا اصلاحی تعلق جوڑے. جب تک اللہ کے کسی نیک بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے توبہ کے کلمات نہیں پڑھ لوں گے بھائی, آپ اللہ کو پا ہی نہیں سکتے. ہے نا, اللہ کو پانا ہے تو کسی ایک اللہ کے نیک بندے سے, اللہ سے مانگے, اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ جس طرح تو مجھے جسمانی غذا پہنچاتے ہیں, اللہ میری روح کا دسترخوان جہاں پہ ہے مجھے وہاں پہ پہنچاتے. سمجھ رہے بھائی؟ کیونکہ دیکھیں اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا بندہ تو ہے نا, دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چھپ کے میری عبادت کر, اس عبادت کا نور جو ہے نا, نور وہ میں سارے لوگوں پہ ظاہر کر دوں گا. تو انسان کے اندر وہ اللہ نے صفت اور وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کے اوپر نور دیتا ہے, اس کو اللہ ایک نور سے نواز دیتا ہے. لوگ اسے دیکھ کے سمجھتے کہ بھائی یہ اللہ کے بہت قریب ہے. اور فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چھپ کے تم ہے نا وہ گناہ کرو, اللہ کی نافرمانی کرو, بدگاری کرو, تو اس کے اثرات, اس کے فتکار جو ہے نا وہ گناہ کرنے کی, وہ آپ کے چہرے پہ دوسرے دن لازم سی وہ بات ہے کہ وہ اللہ چہرے کے نور کو چھین لیتا. بعض اللہ والے ہیں بھائی, اللہ کی قسم, جو انسان کی حقیقی شکل ہوتی ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, وہ صرف جمعہ کے دن جو ہے نا, جمعہ کے دن نکلنے کے مسجد میں جانے کے لیے, تو ویسے خانقاہ کا نظام ہے کہ خانقاہوں میں کیا ہے, مسجد ہوتی ہے بھائی. یہ تو ایسا نہیں کہ آپ بولیں گے کہ بھائی اللہ والے ایسے کیسے کہ صرف جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلتے ہیں. یہ خانقاہیں جو ہوتی ہے نا بھائی, ان کی قدر کرے. یہ لوگ بہت اللہ کے بڑے نیک اور متقین بندے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ایک بھی اس روح زمین پہ اللہ 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 کہنے والا رہے گا تو اللہ یوں ہی دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا. وہ یہی اہل اللہ ہے بھائی, میری طرح منافق نہیں, میری طرح گناہ گار نہیں, جو صرف ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی. میں بھی کیا اپنے آپ کو کیا برا تو نہیں سمجھتا, میں تو یہی اللہ سے کہتا کہ اللہ سارے تیرے بندے اور ساری بندیاں تیرے مجھ سے بہتر ہے. ایمان والے, ہاں بھائی گاڑی گئی سوسائڈ, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایمان والے سارے بھائی اور میری بہنیں اللہ مجھ سے بہتر ہے نا. جو انسان خود کو کچھ سمجھتا, اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور حقیر کر دیتا. تو ہم تو ہے ہی نہیں کچھ, تو بھائی سمجھے ہی کیوں بھلا کچھ. آپ سارے بھائی بہن مجھ سے بہت بہتر ہے. آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی نیک اللہ اپنا بندہ بنا لے, نفس اور شیطان کی غلامی سے نجات نصیب فرماوے. ہے نا, تو وہ بات چلی تھی اللہ والے کی کہ صرف جمعہ کے دن ہے نا وہ مسجد سے یا اپنی خانقاہ سے نکلنے کے کم و پیش
مسجد جانے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے. تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کے سارے مریدین، ان سے محبت کرنے والے، ان کے باہر جو ہے نا وہ لائن میں کھڑے رہنے کے، 2 سائڈ سے 2 لائن لگا کے. اب یہ بڑے انتظار میں رہنے کے کہ ہفتے کے بعد ایک حضرت کی کیا ہے زیارت ہوں گی، ہے نا. اللہ والے کو دیکھنا بھی بھائی عبادت ہے. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، انہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آتی بھائی. تو ان کے مرید چاہتے تھے کہ ہمیں بھی زیارت ہو جاوے، لیکن وہ جب بھی اپنے گھر سے نکلنے کے نا تو اپنا چہرہ چھپانے کے اور رومال ڈالنے کے، اس طرح کہ ان کی آنکھ تک آنے کا، وہ اتنا نیچے رہنے کا کہ صرف وہ اپنا چلتے چلتے جو ہے راستہ ان کو نظر آ جاوے ایسا. تو کسی ان کے قریبی تھے ساتھی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں سے نیچے اترتا، وہاں سے میرے گاؤں کے چاچی اور چاچا آ رہے ہیں تو بولیں گے بھائی یہ کیا کر رہا، کدھر چل رہا، ڈر جاویں گے وہ. ہے نا. ہم خود بھی کسی کی بدگمانی نہ کریں اور کسی اور کو بدگمانی کرنے کا موقع نہ دے کہ بھائی اس کی گولیاں وولیاں گرتے نہیں گئے. سمجھ رہے بھائی، اس لیے میں نیچے اتر گیا یار یہاں سے. تو کسی قریبی ان کے جو تھے نا ساتھی، خلفاؤں میں سے ہوں گے شاید سے یا پھر خادم ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ حضرت یہ سارے کے سارے آپ کے مریدین، آپ سے محبت کرنے والے آپ کی زیارت کے لیے آتے، لیکن آپ تو ہے اپنے چہرے کو چھپا کے نکلتے گھر سے. تو انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اپنے سر کے اوپر جو رومال تھا نا، نہیں سر کے اوپر کا رومال انہوں نے نہیں ہٹایا، وہ کسی اور کا واقعہ ہے. ان کا واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے پھر اپنے وہ جو قریبی تھے ان سے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بولتے میں اس لیے اپنی نگاہ کو جھکاتا ہوں اور اس لیے ان لوگوں کے چہرے کو نہیں دیکھتا، کیونکہ ان کی حقیقت کی جو صورت ہے نا اللہ مجھے وہ بتاتا. کتے اور خنزیر کی شکلیں نظر آنے کی ان کو، بظاہر ہے انسان لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے اتنے وہ ان کی جو روحانیت وہ اتنی خراب ہو جاتی کہ پھر وہ ان کے چہرے جو ہے نا وہ کتے اور خنزیر کی شکل میں نظر آتے بھائی. ہے نا. تو بھائی وہ اللہ کا شکر اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی اللہ کی قسم اس امت کے لیے کہ اللہ اس امت کے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جو تو نے پہلے کی قوموں کے ساتھ کروایا تھا. ہے نا. پہلے کی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی گناہ کیے، مچھلی کھانا تو کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، اللہ نے ہلاک کر برباد کر دیا، بندر بنا دیا ان کی شکلوں کو. اگر کبھی اللہ کی قسم میرے اور آپ کے نبی کی دعائیں نہیں ہوتی تو آج ہم میں سے بہت کم ایسے ہوتے جن کی شکلیں صحیح سلامت ہوتی تھی. سارے کے سارے کتے، خنزیر اور بندر کی شکلیں کے ہوتے تھے آج. تو اللہ کے نبی کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس امت کی خاطر بڑی دعائیں کی. انہی کی برکت سے ہم آج انسان کی شکلوں میں ہیں. پھر وہ بنی اسرائیل کا بھی ایک معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا جب کوئی گناہ کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو اس کے گھر کے اوپر لکھ کے آنے کا کہ باقاعدہ اس نے یہ گناہ کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ ایسے لکھ کے آیا کہ آپ ان ہاتھ سے مٹا دو اور مٹ جاوے، ایسا نہیں ہونے کا. وہ نور کے ہے نا، نور کے ستونوں سے لکھا ہونے کا. وہ کفل نام کا ایک بندہ ہے بنی اسرائیل کا، اس کا واقعہ انشاءاللہ کل سناتے ہیں. اللہ کی رحمت کھول دیں گے بھائی کل. کب تک اللہ کے عذاب سے ڈرائے امت کو پتہ چل جائے کہ اللہ کتنی محبت کرتا اپنے بندے اور بندیوں سے. گناہ گار نیکوں کی بات نہیں کرتا. وہ کسی نبی نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ، جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی. پھر فرمایا کہ جب تیرا گناہ گار بندہ تجھے آواز دیتا تو تو کیا جواب دیتا؟ تو فرمایا کہ میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے لبیک لبیک لبیک. تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ گناہ گار کے لیے آپ 3 مرتبہ آواز دے اور جو نیک بندہ ہے اس کو 1 مرتبہ جواب دیں. تو کہنے لگے میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جو نیک ہے نا، نیک اسے اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے، اور یہ گناہ گار ہے نا، گناہ گار اسے میری رحمت پہ بھروسہ ہے. تو بھائی ہم سارے کے سارے خطا کار ہیں، اللہ کی قسم کوئی ہم میں سے ایسا نہیں کہ جو گناہوں سے پاک. البتہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اللہ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے. بھائی ہم تو بھائی بہت چھوٹے آدمی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی ہم گناہوں والی زندگی چھوڑنے کی نیت کر لے. جب تک انسان نیت نہیں کرتا تب تک بات نہیں بنتی. آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کھول دیں گے. واقعی بہت سے ہے اللہ کے حکم سے ذہن میں، اللہ ہی لاتا بھائی، کھوپڑی میں ہے نہیں. ویسے وہ بسم اللہ بول کے اللہ کے نام سے شروع کرتے تو اللہ کھول دیتے ہیں کچھ باتیں دماغ پہ آپ لوگوں کی برکت سے. یہ بھائی مکان محلہ ہے نیا نگر، دیکھیں ماشاءاللہ کیسی مسجد ہے. اور یہ ہمارے ماشاءاللہ کیا ان کا نام کون ہے یہ بندہ، عبدالرزاق بھائی ہے شاید سے، نہیں عبدالرزاق نہیں بھائی، کوئی اور ہے. دیکھیں بتاتے ہیں آپ کو. چپل کدھر رکھے تھے؟ وہ چپل نیچے ہے، نیچے رکھے ہوئے، وہاں سے لیتے ہیں.